کہ گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جب اختلافات بن گئے تو ان اختلافات کی وجہ سے بس ذہن کے اندر ایک ہی وہم رہتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا. جی یہ تو حقیقت ہے. جادو کم ہوتا ہے، وہم زیادہ ہوتا ہے. رحمٰن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں. جس طرح کہ پاکستان میں یہ بیماری عام ہے، نظر بد، جادو اور جنات. اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے ساتھ حکیم قاری محمد شکیل اسلم صاحب موجود ہیں. وہ اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے اور آپ ویور کو بتائیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور اگر کسی کو ہو نظر بد یا جادو اس کی علامات کیا ہیں اور علاج کیا ہے. السلام علیکم. قاری صاحب، ہمیں جو ہے نا صحیح انداز میں اور صحیح طریقے سے آج ہمیں سمجھا دیں. یہ تینوں چیزوں پہ روشنی ڈالیں اور اس کا علاج بھی بتائیں، اور جس میں علامات ہیں حقیقت میں جو ہے وہ ہمیں بتائیں. جس طرح یہ اکثر ہی میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بابا جی بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کو کچھ ہو یا نہ ہو، جس کو ہو اسے بھی کہتے ہیں آپ کو جنات ہیں، اگر نہ ہو پھر تو ہے ہی نہیں. تو یہ ثواب بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے. اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے اور عوام میں آگاہی پیدا ہو جائے. تو قاری صاحب اس پہ روشنی ڈالیں. جی السلام علیکم. جی ساجد بھائی، آپ نے آج بہت اچھا ٹاپک اٹھایا اور یہ بہت ہی زبردست ہے اور گھر کی ضرورت بھی ہے. آج کل یہ جو ہر گھر کے اندر تقریباً وہم اور یہ جو بیماری ہے نا، اس کی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں. جادو ایک برحق چیز ہے. جی جادو آیا کہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جادو نہیں ہوتا. جی جادو ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، ہوتا کیسے ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اس پنجاب کے اندر خاص طور پر، دوسرے ضلعوں میں بہت کم ہے، لیکن ہمارے اس پنجاب میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جب اختلافات بن گئے تو ان اختلافات کی وجہ سے بس ذہن کے اندر ایک ہی وہم رہتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا. جی یہ تو حقیقت ہے. جادو کم ہوتا ہے، وہم زیادہ ہوتا ہے. اب جن کے اندر وہم پیدا ہو چکا ہے تو جیسا مرضی ان کا علاج کر لیں، میڈیسن کے ذریعے کر لیں، دم درود کے ذریعے کر لیں، جب تک اگر ایک آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے کسی نے جادو کیا ہے، کوئی چیز کھلا دی ہے، یا اس نے میرے اوپر وار کیا ہے، میرے تعویذ میرے لیے لے کر اس نے کہیں دبائے ہوئے ہیں، اب اس میں جب تک اس کا ذہن صاف کرنے کے لیے وہ چیزیں اس کے سامنے نہ لائی جائیں، جب تک وہ بندہ مطمئن نہیں ہوگا اور اس کا علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ قاری صاحب پھر بندہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. اب اس کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑتا ہے. عام یہ جو میڈیا والے پھرتے ہیں، آج یہ فلاں جیلی بابا پکڑ لیا. بھائی آپ جیلی بابے تو پکڑ رہے ہیں، لیکن جو یہ جیلی کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ بندے بن رہے ہیں، آپ انہیں کیوں نہیں پکڑتے؟ ایک لڑکی ہے، نوجوان ہے، گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے، اب وہ اگر مکر کے اندر انتہا درجے تک پہنچ جاتی ہے، اب جب اس کا علاج کرنے والا، ظاہر ہے کہ اب اس کے علاج کو اس کے نفسیات کے مطابق کیا جائے گا. اب اس کا ذہن کچھ اور ہے، اس کا دوسرے کا کچھ اور ہے. اب اس کے ذہن کے مطابق جب کسی کا علاج کیا جائے گا نا تو پھر علاج ہوگا، ادروائز علاج نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میں جو کہہ رہا ہوں، جادو بھی ہیں اور جادو برحق ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یوں سمجھ لو، قاری صاحب کیا ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. اس میں تقریباً یوں سمجھ لو کہ تقریباً 80% لوگ وہم و گمان میں ڈوبے ہوئے ہیں، 20% اس کی حقیقت ہے. جادو 20% حقیقت ہے. 80% لوگ ایک دوسرے کے شرک و شکایت کے اندر ہیں. اس کی علامات یہ ہیں کہ جب جادو ہوتا ہے نا، بندہ ایک ایسی بیماری کے اندر کہ جو نہ لیبارٹری میں آتی ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. جسم کے اندر دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جائے گا، ذہن اس کا مفلوج ہو جائے گا، دل کا عارضہ بن جائے گا. اب جب دل کے اور ذہن کے عارضے بن جائیں گے، وہ بندہ اپنے آپ کو ہر وقت یوں ہی پریشان، جیسے کہ نشے کی حالت میں ہے، اور اس کا کبھی بلڈ لو ہوگا، کبھی ہائی ہوگا. ایسی مرضوں کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ جن کا علاج بھی نہیں ہو پائے گا اور وہ بندہ ٹھیک بھی نہیں ہوگا. تو جب تک اس کا جادو کا اثر جو ختم نہ ہو. اور دوسرا رہا باقی، یہ تو قاری صاحب ہو گیا جادو. جی اب نظر بد پہ تھوڑی سی روشنی نظر ڈالیں. بد، ہماری ویڈیو بھی جو ہے نا لمبی ہو رہی ہے. جی نظر بد جو ہے، نظر بد بھی حقیقت ہے کہ نظر بد ایسی چیز ہے، اور آپ نے یہ بہت پیارا ٹاپک اٹھایا. نظر بد دیکھو، باپ کی بیٹے کو بھی لگ سکتی ہے، بہن کی بھائی کو بھی لگ سکتی ہے، ماں کی اولاد کو لگ سکتی ہے، آپس میں ایک آدمی خود کو اپنی نظر لگ سکتی ہے. نظر کیا چیز ہے کہ کوئی اچھی خوبصورت چیز دیکھی اور اس پہ ماشاء اللہ یا سبحان اللہ نہ بولا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھو تو سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ بول دیا کرو تاکہ اللہ کی رحمت اس میں شامل ہو، شیطان حائل نہ ہو۔ جب اس کے اندر شیطان حائل ہوگا تو نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، اتنی بری ہے، اتنی زبردست ہے یہ۔ یوں سمجھ لو کہ آدمی کو نظر لگی، فوراً آدمی بالکل تندرست ہوتا ہے، کوئی بیماری نہیں ہوتی، اچانک سے پیٹ میں درد ہوا یا کوئی ایسا مسئلہ بنا۔ علاج کیا نظر بد؟ نظر بد کا علاج یہ ہے، بہتر اگر اولاد جو بچے ہیں نا، بچوں کو اگر نظر بد ہو جاتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ وضو کرنے کے بعد جو وضو والا پانی ہے اس پانی کے ساتھ اس بچے کو نہلا دیں، پلانا نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی بڑے کو ہو تو چھوٹے کو ہو یا بڑے کو ہو، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 7 مرتبہ آخری تینوں صورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آخری تینوں صورتیں یہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پانی پہ دم کر لیں اور اس مریض پہ دم کر دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ نظر بد ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، کوئی بھی ایسے قسم کا مسئلہ ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو شکیل قاری صاحب یہ تو دونوں چیزیں کمپلیٹ ہو گئی، اب تھوڑی سی روشنی جنات پہ ڈال۔ جنات کے اوپر یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کوئی مختصر سے آپ کو بات کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کبھی دوبارہ بات کریں گے، ایک آپ کی ویڈیو علیحدہ بنانی پڑے گی جنات کے اوپر، اور اس کی حقیقت کے روشنا کریں گے۔ کیا ہے کہ اس پاکستان کے اندر زیادہ تر جو یہ دیکھا میڈیا کے اندر، لو جی وہ جنات اتنے آ گئے، اتنی پنکھیاں، کچھ نہیں ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ تقریباً 98% جنات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز، قرآن کی آواز پہنچ جائے، شریر جنات نکل جاتے ہیں، اور جو نیک ہیں وہ تو پریشان کرتے ہی نہیں ہیں، تو جنات کا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج کل جو کسی کا کام رک گیا یا کسی نے اپنی بات منوانی ہو کوئی بھی، تو بس ان کو مسئلہ جنات کا ہے۔ اس کے اوپر بہت ایک ٹاپک بہت لمبا ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بڑی مہربانی تفصیلاً بات کریں گے۔ تو ویور قاری صاحب نے بہت ہی پیاری بات کی ہے اور حقیقت بھی بتا دی ہے۔ آج کا ولاگ یہیں پہ کرتے ہیں ختم، اور قاری صاحب کا کانٹیکٹ نمبر ہے جو میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اگر کسی کو اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، تو آپ قاری صاحب سے کال پہ بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ولاگ کرتے ہیں ختم۔ السلام علیکم۔